کہ اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کی صحبت نصیب فرمائے جو حقیقت میں اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں اور ان کی کرامات برحق ہیں۔ قرآن فرماتا ہے غیر نبی کسی مسلمان سے اگر ایسا کام ظاہر ہے جو خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ آئے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کن کن لوگوں کی کرامات قرآن کے اندر موجود ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کی کرامات قرآن کے اندر موجود ہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ عمران، حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حنا تھا، انہوں نے عمر گزرنے کے بعد وقت کافی گزر گیا، بڑھاپا کے اثرات نمودار ہونے لگے، گھر میں بیٹھے پریشانی کے عالم میں کہ اولاد نہیں، دیکھا درخت پر ایک گھونسلہ ہے اور اس میں چڑیا کے بچے ہیں، چڑیا خوراک ڈھونڈ کر لے آتی ہے اور اپنی چونچ سے ان کے منہ میں ڈالتی ہے، ان بچوں کو کھلاتی ہے۔ تو اس خاتون کے دل میں ایک طرف پیدا ہوئی ہے، پروردگار تو اس چڑیا کو بچے دے سکتا ہے، وہ جیسی خاتون عورت کو نہیں دے سکتا۔ اے کریم رب مہربانی فرما، کیونکہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد سلامت رکھے، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس طرح جس کو بھی دیکھتے ہیں دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی، مولا تو مجھے صاحب اولاد کر دے، میں منت مانتی ہوں جو بھی تو مجھے اولاد دے گا وہ پہلا بچہ میں تیرے نام پر وقف کر دوں گی، وہ میں مسجد کے حوالے کر دوں گی، وہ میں راہ خدا میں اس کو لگا دوں گی، بس جب اتنا تو مجھے ہوگا کہ میری اولاد بھی ہے، میں ماں بن چکی ہوں، میں اولاد ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ اللہ نے کرم فرمایا اس بیوی کو بھی اللہ نے صاحب اولاد فرمایا، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز، حاملہ ہو گئی، محسوس کیا بچہ ہونے والا ہے، دعا کی مولا میں نے منت مانی تھی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار جو اولاد تو مجھے دے گا وہ تیرے نام پر وقف کر دوں گی، تیرے نام لگا دوں گی، تیرے لیے ہوگی راہ خدا میں، اے پروردگار میری طرف سے اس کو قبول فرما، تو سننے والا ہے جاننے والا۔ فلما ودعتها، جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، دستور یہ تھا بیٹا پیدا ہوتا لوگ اس کو وقف کر دیتے، اللہ کے لیے مسجد کے حوالے کر دیتے، بیت المقدس کی خدمت میں لگا دیتے۔ اس وقت کے دور کے مطابق جب حضرت مریم پیدا ہوئی آپ کی والدہ محترمہ نے عرض کی اے پروردگار میں نے تو سمجھا شاید بیٹا ہوگا، یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو کیسے معاشرے کے حوالے کروں، کیسے اس کو گھر سے نکالوں، کیسے اس کو میں مسجد میں رہائش پذیر کروں۔ اللہ نے فرمایا اے مریم تو نے جو بیٹی پیدا کی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اتنی شان والی بیٹی ہے کہ بیٹے بھی اس جیسے نہیں ہو سکتے، یہ بیٹے بھی اس جیسے ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فرمایا اس بیٹی جیسے بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ شان والی بیٹی ہے۔ انی سمیتها مریم، ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اس کو اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، فرمایا رب کائنات نے اس کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے مریم کی والدہ گھبرانا، بیٹی ہے کیا بات کیا ہوا، میرے رب نے قبول فرما لیا، اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں اب میں نے دیکھا بیت المقدس میں حجرے بنے ہوئے ہیں 350 کے قریب حجرے ہیں جہاں پر خدام رہتے ہیں خادمین رہائش ہے اور وہاں پر وہ مسجد کی دیکھ بھال صفائی معاملات سارے ہیں لیکن ایک بیٹی میں کس کے حوالے کروں کون اس کی رکھوالی کرے گا کون اس کی حفاظت کرے گا کون اس کی کفالت کرے گا چند بزرگان دین وہاں پر جلوہ گر تھے وہاں تشریف فرما تھے وہاں پر مسجد میں آنا جانا بیٹھنا ہر وقت اس کی مصروفیت ان کے نام لے کر قرآن ان کی جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی کے نام قرآن اندازی میں آ گیا کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرمائیں گے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا رشتہ تھا کہ آپ حضرت مریم کے خالو آپ حضرت مریم کے خالو لگتے تھے رشتے چلو تسلی ہو گئی تسکین ہو گئی اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی کی کفالت اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائے انہوں نے اس کی حفاظت اور انہوں نے ویسے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ایک حجرہ ان کے لیے مختص کر دیا حضرت زکریا علیہ السلام جب تک وہاں جلوہ گر رہے تھے وہاں بیٹھتے تو حضرت مریم مسجد میں صفائی بھی کرتی جھاڑو بھی دیتی اللہ کی عبادت بھی کرتی پھر حجرے میں چلی جاتی اگر حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے تالا لگا کر دروازہ بند کر کے جاتے دروازہ بند کر کے جاتے سحری افطاری کے ٹائم کھانا بھی پہنچاتے روزہ رکھنے کے لیے سحری کے ٹائم بھی کھانا افطاری کے ٹائم بھی کھانا ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام لیٹ ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام لیٹ ہو گئے اور سحری کا ٹائم تھا یا افطاری کا تھوڑی دیر کے بعد پہنچے آ کر تالا کھولا دروازہ کھولا اندر کیا دیکھتے ہیں حضرت مریم کے پاس بے موسم کے فروٹ موجود ہے پھل موجود وجد عندها رزقا حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر کھانا پہلے سے موجود ہے میں نے حیرانی کا اظہار کیا یار میرے علاوہ تو کسی کے پاس چابی ہی نہیں ہے تالا میں نے لگایا دروازہ میں بند کر کے گیا ویسے تالا لگا ہوا ہے دروازہ بند ہے کون ہے جو کھانا لے کر آیا سوال کرتے ہیں یا مریم اللہ نے ویسے کا ویسا قصہ قرآن میں بیان فرمایا یا مریم انا لکی ھذا اے مریم میرے سوا کون ہے یہاں کھانا پہنچانے والا یہاں افطاری اور سحری کا بندوبست کرنے والا اتنے سالوں سے میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں کون پھر بے موسم کے پھل جو اس علاقے میں اس سرزمین پر یہ پھل موجود ہی نہیں ہے کون لے کر آیا ہے حضرت مریم کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زکریا علیہ السلام یہ وہ پروردگار ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے آج اس نے میرے روزے کا بندوبست فرمایا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ساری افطاری کو اس نے بندوبست فرمایا ہے یہ رزق اس رب نے عطا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کچھ نہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیسا ہو سکتا ہے انہیں پتہ تھا یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت اللہ کے ولیوں کی حضرت مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ولی تو ہے نا ولیہ تو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ زکریا علیہ السلام جو لیٹ ہو گئے رب تعالیٰ نے لیٹ نہ ہونے دیا وقت پر کھانا پہنچا سبحان اللہ پھل موجود ہے بغیر موسم کے حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر دیکھ کر اللہ کی قدرت پر تعجب فرماتے ہیں قالت هو من عند اللہ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ بے شک اللہ پاک جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے بغیر موسم کے پھل دیکھے اور یقین آ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں دل میں خیال ہے اس وقت آپ کی عمر 130 سال آپ کی گھر والی کی عمر 99 سال ایک کم 100 سال بڑھاپے کی عمر پچھلا پہر
بے موسم عمر حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے حضرت مریم کے حجرے میں، اے پروردگار بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر موسم سے تو اولاد نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، 120 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن میرے مالک تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اولاد نہیں دے سکتا۔ میرا یقین کامل ہے۔ میں یہاں عرض کرنے لگا ہوں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جہاں دعا مانگے وہاں قبول۔ یہاں حضرت مریم کے حجرے میں خصوصاً دعا مانگی جا رہی ہے، بتانا یہ مخصوص تھا نبی جہاں دعا مانگے رب سنتا ہے، لیکن ولیوں کے پاس جا کر دعا مانگنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں کیوں جا کر مانگا؟ اچھا پھر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ولیوں سے جا کر اولاد مانگے، ولیوں سے جا کر ولیوں سے نہیں مانگتے، ولیوں کے رب سے مانگتے۔ بے شک۔ کس سے مانگتے ہیں؟ ولیوں کے رب سے مانگتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ولیوں کے پاس خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک۔ وہاں دعائیں، زکریا علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ مسجد کے محراب، منبر، حجرہ جہاں مرضی دعا مانگے قبول۔ خاص کر انہوں نے حضرت مریم کے حجرے میں دعا مانگی، کیونکہ جہاں رحمت برس رہی ہوتا ہے اور وہاں پر اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو ان کوئی خالی نہیں جاتا۔ بے شک۔ کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو یہ جو آستانے ہیں اولیاء اللہ کے، میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت کے خدا کے، جو حقیقت میں اللہ کے پیارے، تو ان ولیوں کے پاس رحمت تو برس رہی ہے، فرمایا جب کوئی گنہگار جا کر وہاں آستانے میں دعا مانگتا ہے تو خدا خالی نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور قدرتی بات، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا بھی اولاد کی۔ سبحان اللہ۔ دعا بھی لگتا ہے اہل سنت کو یہ سبق انبیاء سے ملا ہے، جس کی اولاد نہ ہوتی ہو ولیوں کے پاس جا کر مانگتے۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کے آستانے پہ جا کر ٹھیک ہے ہمارے مولانا قاسم اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، کہتے تھے ولیوں کے پاس جا کر خدا مسجد سے نہیں سن، ولیوں کے پاس جا کر پھر اعتراض برائے اعتراض، جواب برائے اعتراض بھی تو ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں اگر یہ جانور نام لیا پلید جانور کا، کتے کا، کتیا کا، اگر وہ جو نہیں جاتے ولیوں کے پاس خدا اس کو اولاد نہیں دیتے۔ پھر وہ جواب بھی اسی طرح کا دیتے تھے، کہتے تھے اگر وہ ولیوں کے پاس نہیں جاتے تو جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی وہ بندے نہیں ہوتے، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ پیدا ہوتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں معاملہ ایسا تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ جو ولیوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ پاک اولاد بھی صالح عطا فرماتا ہے، نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے پروردگار بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے پروردگار مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بے اولاد ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر یہی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگتا رہے، زکریا علیہ السلام کی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بے شک گناہگار ضرور صحیح مگر اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام کی لاج رکھتے ہوئے اس کو صاحب اولاد صاحب دعا نبی کی مانگی ہوئی دعا۔ اچھا پھر دعا قبول ہوئی کتنا ہوئی؟
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہیں پر کھڑے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ. زکریا علیہ السلام خوش ہو جائے، اللہ نے تمہیں بیٹے کی خوشخبری عطا فرما. یحییٰ علیہ السلام ہے. اگر آپ نے دعا یہاں مانگی ہے تو رب نے دیر بھی نہیں لگائی اور انہوں نے بتا دیا ہم تجھے یحییٰ علیہ السلام دینے لگے. سبحان اللہ. یعنی اتنا جلدی دعا قبول ہوتی ہے. میرے دوستو، اللہ پاک کی بارگاہ میں